جی تو آج جو ہمارا دوسرا اصطلاحات کے حوالے سے ہمارا ہے ٹاپک وہ ہے سب سے پہلے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے فصاحت. اور فصاحت جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعر میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ. اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی دو اصطلاحات ہیں کہ فصاحت و بلاغت، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں. کلمہ فصیح ہو اور اس کے بعد کلام بھی فصیح ہو اور متکلم بھی فصیح ہو. کلمہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حرف کو کلمہ کہتے ہیں، کسی لفظ کو کہ جو حروف کا مجموعہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کلام جو ہے وہ جو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، جو جملہ بنتا ہے وہ کلام ہوتا ہے. اور پھر جو متکلم ہے، جو بولنے والا ہے، وہ اس کو کہا جاتا ہے جو اس جملے کو ادا کرتا ہے. تو الفاظ اور کلمات کی جو ترتیب ہے اس میں جمالیاتی جو عناصر ہیں اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور انشاء پرداز جو ہے وہ لفظوں کے چناؤ میں انتہائی محتاط رہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ خوش بیانی، کشادہ سخنی، خوش گفتاری، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس کو کہا یوں جاتا ہے کہ تراکیب اور الفاظ جو ہیں وہ غیر مانوس نہ ہوں، ثقیل نہ ہوں، اور کلام جو ہے وہ تمام نقائص سے پاک ہو. یہ فرنگ آسفیہ کی تعریف ہے. نور اللغات میں لکھا ہوا ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ کا ہونا جن کو اہل زبان بولتے ہوں، انوکھی تراکیب، بھدے الفاظ، غیر مانوس محاورے اور مرکبات اس میں نہ ہوں. اچھا، اصطلاحی جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مستند اہل زبان کا زبان کے بارے میں رویہ فصاحت کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مستند اہل زبان کا زبان کے بارے میں رویہ فصاحت کہلاتا ہے. شعر میں نقائص کی نشاندہی کر دی جاتی ہے. مثلا لفظ جو ہے وہ اس میں جو غرابت ہے وہ اور تنافر ہے کلام میں، اور متکلم جو ہے وہ جملے کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا. یہ نقص تو نکالے جا سکتے ہیں، لیکن خود فصاحت کو واضح نہیں کیا جا سکتا کہ اصل میں فصاحت ہے کیا. یعنی فلاں فلاں چیز نہ ہو تو کلام فصیح ہے، لیکن فصیح کون سا کلام فصیح ہے وہ پھر اس کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے. لفظ میں جو حروف آئیں ان میں تنافر نہ ہو، الفاظ غیر مانوس نہ ہوں، قواعد صرفی کے خلاف استعمال نہ ہوئے ہوں جملے میں لفظ. کلام کا وہ وصف جو سامع کو متکلم کے ذہن کے قریب پہنچا دے وہ کلام فصیح کہلاتا ہے. کلمہ فصیح کیسے ہوگا؟ لفظ ثقیل نہ ہو اور زبان جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے ٹھوکر نہ کھائے. کلام کیسے فصیح ہوگا؟ تنافر حروف سے جملہ پاک ہو، تنافر کلمات نہ ہو، تاکید نہ ہو، تاکید لفظی اور تاکید معنوی، ذوف تعلیف سے وہ پاک ہو، تکرار الفاظ واحد نہ ہو، اور تواتر اضافت کا استعمال اس میں نہ ہو، تو پھر وہ کلام جو ہے وہ فصیح مانا جائے گا. متکلم کیسے فصیح ہوگا؟ کلام کا جو اس طریقے سے وہ استعمال کرے کہ اس کا ماہر ہو، اور اس کی جو قواعد کی روح سے جو جملہ بنائے کہ فاعل کو کہاں پہ آنا ہے، فعل کو کہاں پہ آنا ہے، اور مفعول کو کس جگہ پہ آنا ہے، اور صفات کو کدھر آنا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزوں سے بالکل وہ واقفیت رکھتا ہو، تو وہ کلام جو ہے اس کا ہوگا فصیح، متکلم فصیح ہوگا. کلام کی فصاحت میں صرف لفظ کا فصیح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ ترکیب میں آئے ان کی ساخت، ان کی حیت، ان کی نشست و برخاست میں سبکی اور گرانی نہ ہو، بلکہ وہ مناسبت ہو اس کے ساتھ اور توازن ہو.
ورنہ فساد قائم نہ ہوگی. یہ شبلی نے بڑا اچھا اس کا وہ کیا ہے. یعنی ایک تو یہ اس کا ہے نا کہ کلام فساد میں صرف ایک لفظ جو ہے نا وہ فصیح ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو لفظ اور آ رہا ہے اور جس کے ساتھ مل کر وہ مرکب کوئی بنا رہا ہے، وہ بھی اپنی حیات میں، یعنی اپنی بناوٹ میں، اپنی نشست و برخاست میں وہ سبکی اور گرانی کے ساتھ اس کے ساتھ وہ نہ ہو، بلکہ وہ بڑی بہتر ترکیب ہو. یعنی ترکیب جن سے بنائی جائے وہ دوسرا لفظ بھی اس کے ساتھ بڑے بہتر انداز میں آ رہا ہو. اچھا، پھر یہ فصاحت کی جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ یہ کہا گیا ہے کہ کلام جو ہے وہ مبتذل صوفیانہ، اس میں الفاظ نہ ہوں. اس کے بعد اس کے اندر ایک آرگینک ردھم ہو، یعنی اس کے اندر داخلی آہنگ موجود ہو. اس کے بعد کلام کی جو اصلی ترتیب ہے روزمرہ کی وہ اس کے اندر برقرار رکھی جائے، یعنی فاعل فعل مفعول وغیرہ کہاں پہ آنا ہے. اس کے بعد روب دار، نرم، سخت، لطیف، شیریں، شگفتہ، تلخ آوازیں جو ہیں، جو کہ ظاہر حروف کا مجموعہ ہے. آوازیں سے مراد یہ ہے کہ جو ہم الفابیٹ سے استعمال کرتے ہیں، جو ہم حروف تہجی استعمال کرتے ہیں، ان میں ظاہر کچھ سخت ہوتے ہیں اور جن سے مل کر لفظ بنتے ہیں. کچھ لفظ سخت ہوگا، کچھ شیریں ہوگا، کچھ کڑوا ہوگا، کوئی میٹھا ہوگا. تو ان آوازوں کے مراتب کا بھی خیال کریں کہ کون سے لفظ کو میں نے کہاں پہ رکھنا ہے جملے کے اندر. اس کے بعد یہ ہے کہ جو روزمرہ اور محاورہ ہے وہ ٹھیک طریقے سے باندھا جائے. اور اس کے عیوب کون کون سے ہیں؟ یعنی اس کی جو خامیاں ہیں: تنافر لفظی، تاکید، ضعف تالیف، تکرار لفظی کبھی اور تواتر اضافت، مخالف قیاس لغوی، غرابت لفظی، ابتذال، تغیر اور اسکال. اب آگے چل کر یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں، ان لفظوں کے جو معنی ہیں وہ یہ، یا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ آپ ان کے معنی لغت میں سے دیکھ لیں، اور اگر ان لفظوں کی مزید وضاحت کرنی پڑی تو وہ بھی میں کر دوں گا. تو یہ یہاں تک ہم نے فساد کے اوپر بات کر لیے. اس کے بعد جو اس کے ساتھ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ اصطلاح ہے بلاغت. اور یہ ہم معنی نہیں ہے لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بلاغت جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ تین جو علوم ہیں ان کو مل کر یہ ان سے ترتیب پاتا ہے. اور اس میں علم معانی اور علم بیان اور علم بدیع، یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں اس کو بنانے میں. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے تیز بیانی، اور کلام میں مرتبہ کمال کو پہنچانا یا کلام کو مرتبہ کمال تک پہنچا دینا بلاغت ہے. مقتضائے حال کے مطابق کلام خوش گفتاری کی صفت سے متصف ہو. اور بلاغت کے جو معنی فرہنگ آسفیہ میں دیے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلاغت مؤنث ہے اور اس کا مطلب ہے بلند پروازی، عالی دماغی، خوش کلامی، خوش بیانی، فصاحت، حسب موقع گفتگو کرنا اور علم بیان کی حد کو پہنچنا. یہ ہے بلاغت. اصطلاحی بلیغ کے معنی وہ عربی میں ہیں. آپ نے سنا ہوگا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ بس میرا کام تو یہ ہے کہ آپ تک چیزوں کو پہنچا دینا، اور جیسے وہ ہے اسی طرح پہنچا دینا. اور کلام کو دوسروں تک صحیح طور پر پہنچانا، یہ بلاغت ہے. عربی میں اس کی یہ معنی ہے. لیکن اردو میں یہ تنقیدی اصطلاح جب استعمال ہوتی ہے شاعری کے اندر تو پھر اس کا مطلب تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے لفظ و معانی کو ایسی ہم آہنگی سے عبارت یعنی ہونا جس کے تحت شعر میں موقع محل کے لحاظ سے مناسب الفاظ میں معنی کی مکمل صورت پذیری اور شعری حسن پیدا ہو اور شعری زبان عام زبان سے ممیز ہو جائے، وہ ہے بلیغ ہونا کسی کلام کا. اچھا، میں دوبارہ اس کو کہہ دیتا ہوں کہ لفظ و معنی کی ایسی آہنگی ہو کہ جس سے عبارت جو ہے شعر میں وہ موقع و محل کے مطابق ہو جائے، اور الفاظ اور معنی کی مکمل صورت پذیری ایسے ہو کہ وہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر شعری حسن پیدا کر دے. اور یہ بھی ہے کہ وہ جب بیان کیا جائے تو وہ نثر سے یا دوسرے بیانوں سے مختلف ہو جائے، اس کو ممتاز کر دے، اس کو ممیز کر دے بلاغت. اور پھر یہ بھی ہے کہ
عبد الرحمن دہلوی نے اس کی یہ تعریف ایک لکھی ہے، بلاغت سے بلاغت المانی یعنی معنی کو جو کا تو ادا کرنا، دل کی بات پوری کی پوری سامع کے دل تک پہنچا دینا تاکہ کلام کا جو اثر ہونا چاہیے پورا پورا وہ پیدا ہو۔ فصاحت سے بالا تر بلاغت کا نمبر ہے، یعنی جو فصاحت ہے وہ بلاغت کا جزء، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دونوں ہیں تو الگ الگ، لیکن بلاغت جو ہے وہ فصاحت سے بڑی چیز ہے۔ فصیح بعض دفعہ کلام ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیغ بھی ہو، تو یعنی اگر وہ فصیح ہے اور اس میں محاورہ نہیں باندھا گیا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس میں نقص رہ جائے گا، یا وہ گرامیٹیکلی جو ہے وہ درست نہیں ہے تو پھر بھی اس کے اندر کوئی نقص رہ جائے گا۔ تو بعض دفعہ ایک چیز تو یعنی وہ بلیغ ہوگا لیکن فصیح نہیں ہوگا، لیکن فصیح ہوگا اور بلیغ نہیں ہوگا، لیکن وہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بلاغت کے اندر فصاحت ہے، اور یعنی فصیح جب ہوگا تو وہ بلیغ جو ہے وہ اس صورت میں بنے گا کہ جب وہ بلاغت کی بھی تمام جو شرائط کو پوری کرے۔ اب اس کی شرائط کیا ہے؟ تاکید کی جگہ اختصار نہ ہو اور اختصار کی جگہ طوالت نہ ہو، اچھا معرفت کی جگہ نکرہ استعمال نہ کیا جائے، اور جہاں پہ مقدم ہونا چاہیے وہاں پہ متاخر نہ ہو یعنی تاخیر نہ ہو، خبریہ انداز کی جگہ انشائیہ انداز نہ ہو، اور مجاز کی جگہ حقیقت بیان نہ کی جائے، اور تشبیہ کی جگہ استعارہ نہ ہو اور استعارے کی جگہ تشبیہ نہ ہو، وزن اور قافیے کے اندر کوئی بھی نقائص نہ ہو، بات دلیل کے ساتھ کی جائے، اور فصل کی جگہ وصل نہ ہو اور وصل کی جگہ فصل نہ ہو۔ یہ بھی اس کی ایک تعریف کی گئی ہے کہ بلاغت کی کیا تعریف ہے۔ اثر ہو سننے والے پر اگر تو وہ کلام بلیغ ہوگا، یعنی کلام فصاحت تو رکھتا ہے لیکن اگر وہ سننے والے پر اثر نہیں کر سکتا یا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ کلام بلیغ نہیں ہوگا، اور سمجھ میں جو جلد آ جائے وہ کلام فصیح بھی ہوگا اور بلیغ بھی ہوگا۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک شعر ہے اور وہ بڑا مشہور شعر ہے میر انیس کا، کھا کھا کے اوس سبزہ، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اب اس میں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اگر اس میں ایک لفظ صرف تبدیل کر دیا جائے شعر کے اندر، یعنی اوس اور شبنم یہ دونوں ہم معنی ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں یا میر اگر انیس اس میں رکھ دیتا، کھا کھا کے اور بھی شبنم، ایک تو ایک اس میں شبنم سبزہ جو ہے وہ کھا کھا کے شبنم اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تو اب یہ کلام جو ہے یہ فصیح نہیں رہے گا، اور پھر بلیغ تو اس لیے نہیں ہوگا کہ جو لفظ جہاں پہ آنا چاہیے تھا وہ لفظ وہاں پہ نہیں آیا۔ تو یعنی بعض دفعہ ایک بظاہر جو سامعین ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لفظ جو ہے اس کی جگہ دوسرا بھی اگر آ جاتا تو معنی ادا ہو جاتے، ہو سکتا ہے معنی ادا بھی ہو جاتے، لیکن وہ کلام جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے اس پر معیار پر پورا نہ اترتا۔ تو ٹھیک ہو گیا، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ تو اس کے بعد ہم اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم جو اصطلاحات ہیں اس پہ مزید ہم بات کریں گے۔